قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کے لغوی معنی روکنا ہے، باندھنا، برداشت کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا اور ثابت قدم رہنا ہے۔ اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور غیر شرعی امور میں پرہیز کرنا شامل ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ دوسرے، طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا۔ اور تیسرے، مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے سمجھنا اور اس کے لیے ثواب کا امیدوار ہونا، اس تکلیف پر دکھ پریشانی کا اظہار نہ کرنا۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہمیں ان تینوں کا پابند ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، انسان جب اپنے رب کو پہچاننے لگ جاتا ہے تو اس کے دل میں اپنے رب کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ رب کی ناراضگی سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی اللہ کے احکام کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایمان کی بنیادوں پر زندگی کی تعمیر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں اور ایمان کی خاطر ہر دوسری چیز پر صبر کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایمانی زندگی صبر والی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ پھر جو کوئی اس صبر والی زندگی کو اختیار کرتا ہے وہ اپنے رب کے پاس اعلیٰ انعامات کا حقدار بن جاتا ہے۔ دنیاوی معاشرت میں ہر 2 افراد کا مزاجاً ایک دوسرے سے مختلف ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ایسے میں ضروری نہیں کہ ایک کو دوسرے کی بات لازماً پسند بھی آئے۔ مزاجوں کا اختلاف بسا اوقات مخاصمت اور دشمنی میں بدل جاتا ہے اور بات بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جو شخص دینی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے جذبات کو قابو میں رکھے، صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے تو یہ بہت قابل تعریف وصف ہے۔ قرآن میں اسے اولو العزمی کے کاموں میں سے بتایا گیا ہے۔ طبرانی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی لوگوں سے شکوہ و شکایت کرے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ صبر مصیبت پہنچنے کے فوراً بعد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو نے شروع صدمے میں صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو میں نہیں راضی ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے۔ یعنی شروع صدمے میں صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ایک ضرب المثل ہے۔ انہیں دنیا کی ہر بڑی نعمت دی گئی اور پھر انہی نعمتوں سے انہیں آزمایا بھی گیا۔ کبھی کسی شکایت کا کوئی کلمہ ان کی زبان پر نہیں آیا۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال اور اولاد سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انہوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادات میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا
اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی چیز کوئی بھی باقی نہ رہی۔ اور پھر اس رب کریم نے اس بڑی آزمائش پر اور اس صبر اور شکر گزاری پر اپنے بندے کو وہ سب کچھ واپس لوٹا دیا جن میں کہ اس نے آزمائش کی تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی سخت مرحلے میں صبر جیسی اولو العزم نعمت سے محروم نہ فرمائے، ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور صبر اور شکر والی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔